دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کے سب سے گہرے دکھوں میں بھی مسکراہٹ کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ ایک ایسی مسکراہٹ جو نہ صرف آپ کے چہرے پہ رہے بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون دے۔ تو آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ایک چھوٹے سے گاؤں کی بوڑھی عورت کی ہے، جو ہمیشہ مطمئن اور خوش رہتی تھی، چاہے زندگی نے اسے کتنا ہی کیوں نہ آزمایا ہو۔ یہ کہانی نہ صرف دل کو چھوئے گی بلکہ ہمیں سکھائے گی کہ خوشی کوئی اتفاقی چیز نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے: دکھ، نقصان، تنہائی اور مایوسی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر زندگی ہمارے ساتھ اچھی نہ ہو تو خوش کیسے رہا جائے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ خوشی بیرونی حالات پہ منحصر نہیں بلکہ اندرونی سکون اور شکر گزاری سے آتی ہے۔ آپ سیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کر کے زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات، سائنسی تحقیق اور تاریخی مثالوں سے ثابت ہوگا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ صبح سویرے اٹھ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور شام کو چائے کی ٹھنڈی ٹھنڈی پیالیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام شاید کوئی بھی ہو، لیکن گاؤں والے اسے اماں جی کہتے تھے۔ وہ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ کبھی دکھ سے گزری ہی نہ ہو۔ لوگ اس کے پاس مشورے لینے آتے تھے، یا جب دل اداس ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس کی موجودگی ہی لوگوں کو سکون دیتی تھی بغیر کچھ کہے۔ یہ گاؤں کی زندگی ہماری پاکستانی دیہی ثقافت کی ایک خوبصورت مثال ہے، جہاں لوگ رمضان کی پہلی سحری میں سب کچھ تیار کرتے ہیں، افطار پہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور عید پر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں کی کہانیاں بازاروں میں چائے کی دکانوں پہ سنائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بوڑھی عورت بھی گاؤں کی ایک زندہ کہانی تھی۔ لیکن اس کی خوشی کا راز کیا تھا؟ یہ ایک ایسا راز تھا جو زندگی کی سختیوں سے نکلا تھا۔ تاریخی طور پہ دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے دکھوں کے باوجود سکون پایا۔ مثلاً حضرت ایوب علیہ السلام، جو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالے گئے، ان کی جائیداد، اولاد اور صحت سب کچھ چھین گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم نے اسے اور اس کی اولاد کو نجات دی، اور ہم نے اسے اپنے فضل سے یادگار بنا دیا۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ دکھ عارضی ہوتے ہیں اور صبر سے ہی ہمیشہ خوشی ملتی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ شکر گزاری کی مشق کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کی سطح 25% کم ہوتی ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف پازیٹیو سائیکالوجی میں شامل ہوئی، جہاں بتایا گیا کہ مثبت سوچ دماغ کے ان حصوں کو فعال کرتی ہے جو خوشی کے ہارمون جیسے ڈوپامائن پیدا کرتے ہیں۔ تو بوڑھی عورت کی خوشی بھی شاید اسی شکر گزاری سے آتی تھی۔ اس سے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا؟ تو چلیے سنتے ہیں جب ایک نوجوان نے یہ سوال پوچھا۔ ایک دن ایک نوجوان اس بوڑھی عورت کے پاس آئے۔ وہ زندگی کی سختیوں سے گزر چکا تھا، نوکری کی پریشانیاں، خاندانی مسائل اور روزمرہ کی جدوجہد۔ وہ دیکھتا تھا کہ گاؤں والے پریشان رہتے ہیں لیکن یہ عورت ہمیشہ سکون میں رہتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا: اماں جی، آپ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہیں، پرسکون رہتی ہیں، کیا آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی چیزیں غلط نہیں ہوتی؟ بوڑھی عورت نے اسے دیکھا، مسکرائی اور کہا: بیٹا، میری زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، شاید تم سوچ بھی نہ سکو، لیکن ان دکھوں نے مجھے ایک قیمتی سبق سکھایا۔ نوجوان اس کے پاس بیٹھ گیا اور وہ اپنی کہانی سنانی شروع ہوئی۔ جب میں جوان تھی تو میری شادی ہوئی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرے پاس پیسے تو کم تھے لیکن گھر محبت سے بھرا تھا۔ پھر ہمارا بیٹا پیدا ہوا اور ہماری خوشی دوبالا ہو گئی۔ یہ وہ دن تھے جب ہم رمضان میں افطار پہ ایک ساتھ بیٹھتے، کھجوروں سے روزہ کھولتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر جیسے جنت کا ٹکڑا تھا۔ یہاں ہم ایک ثقافتی مثال لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے دیہی علاقوں میں خاندان کیسے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ عید پر بچوں کی خوشی، بازاروں سے کپڑے خریدنا اور گھر میں مٹھائی بنانا، یہ سب خوشی کے چھوٹے لمحات ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ ایسے نہیں رہتی۔ تاریخی سیاق میں صوفی بزرگ حضرت رابعہ بصری کی مثال ہے، جو تنہائی اور غربت میں رہیں لیکن اللہ کی محبت میں خوش رہیں۔ ان کا قول ہے: اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے۔ یہ خوشی کی اندرونی تلاش کی عکاسی کرتا ہے۔ سائنسی طور پہ ایک تحقیق جو جرنل آف ہیپینس اسٹڈیز میں شائع ہوئی بتاتی ہے کہ خاندانی روابط دماغ کے لمبک سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جب یہ روابط ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی زندگی میں کیسے سب کچھ بدل گیا۔ اب اسی بات کو سمجھنے کے لیے بوڑھی عورت کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ کہتی ہے: لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میرا شوہر اچانک بیمار ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے،
ہم نے سب کچھ بیچ دیا، گھر کا سامان، زیورات، سب، لیکن پھر بھی ایک رات وہ خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ نوجوان کا چہرہ ہمدردی سے بھر گیا۔ بوڑھی عورت جاری رکھتی ہے، ابھی میں اس نقصان سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ قسمت نے دوسرا وار کیا۔ میرا اکلوتا بیٹا اسکول سے واپس آ رہا تھا جب ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ موقع پہ ہی مر گیا۔ میں گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ماں باپ پہلے ہی گزر چکے تھے اور رشتہ دار دور ہو گئے، وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ یہ دکھ ہماری ثقافت میں بہت عام ہے، جہاں خاندان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوچئے ہمارے معاشرے میں جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو لوگ کیسے دور ہو جاتے ہیں جیسے وہ بوجھ ہو، لیکن اسلامی تعلیمات میں بیواؤں کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جیسا ہے۔ تاریخی طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور ان کی وفات کے بعد نبی نے کتنا دکھ برداشت کیا لیکن پھر بھی دعوت کا کام جاری رکھا۔ یہ صبر کی طاقت دکھاتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ غم کی حالت میں دماغ کا ایمگڈالا فعال ہوتا ہے، جو خوف اور اداسی کو بڑھاتا ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک اسٹڈی کے مطابق شدید نقصان کے بعد 40% لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ سماجی سپورٹ تلاش کرتے ہیں ان میں بحالی تیز ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت کے پاس یہ سپورٹ نہیں تھی تو وہ کیسے سنبھلی؟ اب دیکھتے ہیں اس کی مایوسی کی گہرائی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بوڑھی عورت نے کہا، شوہر اور بیٹے کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب جینے کا کیا فائدہ ہو۔ میں بالکل تنہا تھی۔ ایک وقت آیا جب میں نے زندگی ختم کرنے کا سوچا۔ ایک شام میں دریا کے کنارے گئی، یہ سوچ کر کہ اگر میں غائب ہو جاؤں تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا۔ نوجوان حیران ہو گیا۔ یہ لمحہ ہماری زندگی میں بھی آ سکتا ہے جب مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ ہماری ثقافت میں جہاں لوگ سکول کی پریشانیاں، نوکری کی جدوجہد یا خاندانی مسائل سے گزرتے ہیں، خودکشی کے خیالات کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ سخت منع ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تم پہ مہربان ہے۔ صوفی بزرگ حضرت بلے شاہ کی شاعری بھی یہ بات بتاتی ہے، بلا کی جانے حال دا حال، یعنی دکھوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تاریخی طور پہ ابن سینا نے دماغی صحت پہ لکھا کہ اداسی کو کام اور فطرت سے دور کیا جا سکتا ہے، جو آج کی سائیکالوجی کی بنیاد ہے۔ سائنسی طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق خودکشی کے خیالات والے 70% لوگ اگر مائنڈفلنس کی مشق کریں تو ان میں بہتری آتی ہے۔ ایک تحقیق جو نیورو سائنس جرنل میں شائع ہوئی بتاتی ہے کہ فطرت میں وقت گزارنے سے کورٹیسول ہارمون کم ہو جاتا ہے، جو تناؤ کا سبب ہے۔ بوڑھی عورت کو بھی دریا کی آواز اور ہوا نے روکا، تو کیا ہوا اگلا؟ اب دیکھتے ہیں اس کے موڑ کا لمحہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عورت نے کیسے زندگی کو ایک اور موقع دیا۔ وہ کہتی ہے، لیکن پھر کسی نے مجھے روکا، شاید ہوا کی آواز، دریا کا بہاؤ، یا یہ خیال کہ زندگی سے ابھی سیکھنا باقی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیوں گی، نہ صرف سانس لینے کے لیے بلکہ واقعی جینے کے لیے۔ میں نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیوں ایسا ہوا، اور موجودہ لمحے میں جینا شروع کیا۔ یہ فیصلہ ہماری روحانی تعلیمات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے ساتھ رہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جس طرح رمضان میں روزہ رکھ کے ہم موجودہ لمحے کی قدر سیکھتے ہیں، اسی طرح بوڑھی عورت نے بھی کیا۔ تاریخی طور پہ مولانا روم کی مثنوی میں ہے کہ گزشتہ اور مستقبل کے پردے ہٹاؤ تو موجود کو دیکھو گے۔ یہ 13ویں صدی کا دانشمندانہ کلام ہے جو آج بھی مائنڈفلنس کی بنیاد ہے۔ سائنسی تحقیق سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک اسٹڈی کے مطابق روزانہ 10 منٹ کی مائنڈفلنس ایکسرسائز سے 30% انگزائٹی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جرنل آف کلینکل سائیکالوجی میں شائع ہوئی۔ بوڑھی عورت نے سورج نکلنا، پھول کھلنا، بچوں کی ہنسی دیکھنا شروع کیا، اور اس کا دکھ ہلکا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے خوشی تلاش کی۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایک دن جینا شروع کیا۔ میں نے کپڑے سلائی کا کام شروع کیا، لوگوں کو میرا کام پسند آیا، وہ میرے پاس آنے لگے۔ آہستہ آہستہ ماضی کا بوجھ بھول گئی اور موجودہ لمحے میں جینا شروع کیا۔ میں نے سمجھا کہ خوشی اندر سے آتی ہے، کامل حالات کی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی صورتحال میں خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ نوجوان نے پوچھا، اب آپ واقعی خوش ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں دنیا پہ منحصر نہیں، میں نے ماضی سے صلح کر لی اور روزانہ کچھ اچھا تلاش کرتی ہوں۔ ایک پرندے کی چہچہاہٹ، اجنبی کی مسکراہٹ، گرم چائے کی پیالی، اگر دیکھیں تو ہمیشہ شکر کی کوئی چیز ملتی ہے، اور جب برے دن آئیں تو یاد رکھتی ہوں یہ بھی گزر جائے گا۔ دکھ ہمیشہ نہیں رہتا، خوشی واپس آتی ہے۔
یہ ہماری ثقافت میں چائے کی پیالی کی طرح ہے جو تھکاوٹ کے بعد سکون دیتی ہے۔ اسلامی طور پہ شکر کی اہمیت قرآن میں ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بڑھا دیں گے۔ اب اس کہانی کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ نوجوان بہت متاثر ہوا اور کہا کہ شکریہ، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اس دن سے وہ چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے لگا، سختیوں میں مضبوط رہا اور سمجھا کہ گہرے دکھ میں بھی سکون ممکن ہے۔ جلد ہی بوڑھی عورت کی کہانی گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ خوشی کامل زندگی میں نہیں، نامکمل میں خوبصورتی تلاش کرنے میں ہے۔ اس کے پاس خاندان نہیں، دولت نہیں، لیکن اس نے گاؤں کو حکمت دی، موجودہ لمحے میں سکون اور تاریک وقتوں میں خوشی۔ یہ سبق سادہ لیکن طاقتور ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے۔ ہم زندگی پہ کنٹرول نہیں رکھتے، پیارے جا سکتے ہیں، منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں، دل ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک طاقت ہے، رد عمل کا انتخاب۔ بوڑھی عورت نے سب کھویا لیکن جینا چنا، چھوٹے وجوہات سے مسکرانا چنا، کیونکہ کامل لمحات کا انتظار مزید اداسی لاتا ہے۔ اور وہ دوسروں پہ منحصر نہیں رہی بلکہ موجودہ فطرت، کام، مہربانی اور خود میں سکون پایا۔ یہ پیغام ہمارے ساتھ رہے۔ زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم، لیکن دیکھنے کا طریقہ چن سکتے ہیں۔ تلخ بننا یا بہتر، دکھ پکڑنا یا روشنی میں داخل ہونا۔ خوشی باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے آتی ہے، اور شروع ہوتی ہے جب ہم اچھا تلاش کرتے ہیں، چاہے زندگی ناانصاف لگے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو، خوشی جینے کی کوشش کریں۔ زندگی آسان نہیں، لیکن خوشی کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس راز سے متاثر ہوئے ہیں تو زندگی میں اسے عمل میں لانا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔